اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح رمضان اسپیشل خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور پورے ماہ مبارک میں پیش کرتے رہیں گے۔ ایک تھیم ہم یہ لے کر آئے ہیں کہ ہمارا دین محض یہ نہیں بتاتا ہمیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہمارا دین یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ایسا بنو اور ایسا نہیں بنو۔ انسان کی تعمیر کرتا ہے، چلتا پھرتا کردار بناتا ہے، دین کا نمائندہ بنا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس تھیم لائن پر ہم چل رہے ہیں۔ ملک کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے، جس موضوع پر وہ یہ کہ ایک مسلمان استاد کیسا ہوتا ہے۔ بڑی شکایتیں ملتی ہیں ہمیں اور آپ کو، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان شکایتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ آج کا استاد کمرشل ہو گیا ہے۔ وہ نوکری بھی کرتا ہے، اس کے بعد شام کو ٹیوشن سینٹر چلاتا ہے، ایجوکیشن فار سیل ہو گئی ہے۔ دین ایک معلم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی خشیت صرف انہی کے دل میں ہوتی ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، یونیورسٹیز جاتے ہیں، کیسے اساتذہ نصیب ہوا کرتے تھے؟ آج کے اساتذہ کا معیار کیا ہے؟ دین اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ کہیں نوکری نہیں ملی اور ایک اسکول کے ٹیچر کے طور پہ چلے گئے، اس لیے کہ کہیں نوکری ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ خواتین و حضرات، محض نوکری نہیں ہوتی، یہ ایک منصب ہوتا ہے۔ اس منصب کے تقاضے کیسے نبھائے جاتے ہیں؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، دنیا کو قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل سے خوب آگاہ ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ علق آیات 1 سے 5 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ خواتین و حضرات، انما بعثت معلما، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہی سوال مفتی صاحب کی خدمت میں، معلم کسے کہتے ہیں، علم کی تعریف کیا ہے، علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، جی ہاں، اور اس کے اندر ایک اور بھی پھر چیز آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ کیا علم، فن اور مہارتیں مترادفات ہوتی ہیں یا یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں؟ تو علم تو بنیادی طور پہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، یعنی العلم و مخافت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تعارف کراتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت، محبت، اطاعت کا تعارف کراتا ہے، اور اسی طریقے سے اس دنیا اور آخرت کو سنک کرتا ہے کہ دنیا سے کیسے استفادہ کریں، آخرت سے کیسے استفادہ کریں۔ اور یعنی الفاظ دیگر بعض حضرات نے اس کو یہ کہا ہے کہ جسے علم کہا جاتا ہے وہ قبر کے 3 سوالوں میں بند ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قبر کے 3 سوال ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ علم ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کو زندگی میں لے کر آنا، اور پھر اسی طریقے سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو لے کر آنا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے حقائق کو تلاش کر کے ان کے ذریعے سے خالق تک پہنچنا، سبحان یہ ہے اللہ، علم۔ سبحان اللہ، سبحان مخلوق، اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک تو یہ کہ اس کی کن تک پہنچنا، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں ان مخلوقات کے، ان مخلوقات سے استفادے کے جو طریقے اللہ نے جو اسباب دیے ہیں ان اسباب کو اختیار کریں، چاہے وہ حواس خمسہ ہوں، چاہے وہ عقل ہو، اور پھر سب سے بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول علم کا دیا ہے وہ وحی ہے، کہ وحی کے ذریعے آدمی کو مغیبات کا علم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کا خود تعارف کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوقات جو پیدا کی ہیں وہ اللہ کا نظام قدرت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو خالقیت کی پہچان کرواتا ہے، ربوبیت کی پہچان کرواتا ہے، اور مخلوقات سے استفادے کا سلیقہ سکھاتا ہے سبحان کہ ان اللہ، مخلوقات سے استفادہ کیسے کرنا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اور اب یہ ساری کی ساری چیزیں، اسی لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب تعریف کی جامعیت یہ ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر دینی اور دنیاوی کی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مخلوق کا تعارف بھی اس لیے کرا رہے ہیں، مخلوق کی محنت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خالق کی عظمت کو پہچاننا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ ذات جس نے یہ بنائے، جس نے یہ خواص اس کے اندر رکھے، یہ اسباب بنائے، اس کے اندر اسباب کے اندر خواص یہ رکھے، وہ ذات خود کتنی بڑی ذات ہے، وہ ذات خود کتنی عظیم ذات ہے۔ اس ذات کی عظمت تک پہنچنے کے لیے مخلوقات کا تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے خالق تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ ہے علم اور یہ ہیں علماء، کیونکہ جب وہ مخلوقات کے خواص کو دیکھتے ہیں تو ان کے زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور پورا نظام قدرت کو آپ دیکھتے چلے جائیں
آپ پورا موٹر سائیکل کو دیکھ لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موٹر سائیکل بیان کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ستاروں کا نظام کو بیان کیا ہے, سورج چاند سورج کے نظام کو بیان کیا ہے, ہواؤں کے نظام کو بیان کیا ہے. ہواؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پورا نظام قدرت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ تم ان مخلوقات کے خواص کے ذریعے یہ پہچانو کہ ان کے اندر خواص پیدا کرنے والی بھی میں ہی ہوں, اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. یہ مسبب الاسباب بھی اللہ کی ذات ہے, خالق الاسباب بھی اللہ کی ذات ہے, مصرف الاسباب بھی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک. یہ نہ سمجھنا کہ قدرت کوئی ایک الگ چیز ہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. تو دنیا میں بائی چانس کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو خود بخود نہیں ہے, یہ ایک چیک اینڈ بیلنس نظام کے تحت چل رہا ہے. سبحان اللہ. اس نظام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں. اسباب علم آپ کے پاس موجود ہیں, ذرائع موجود ہیں, حواس خمسہ بالاشتراک سب کے پاس ہے, عقل انسانوں کے پاس ہے. لیکن جو سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ان دونوں ذرائع کو وحی کی چھتری میں استعمال کرنا ہے, وحی کی روشنی میں استعمال کرنا ہے. تو جب آپ ان دونوں اسباب علم کو وحی کی روشنی میں استعمال کر کے پہنچتے ہیں تو یہ العلم کا راستہ ہے, یہ علم کا راستہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بنیادی طور پہ. اور پھر آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. جو واسطہ ہے پہنچانے والا وہ استاد ہے, وہ استاد ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم, العلم, وحی کی چھتری, آپ نے تفصیل سے ارشاد فرما دیا. اب اس میں سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ہم چھوٹے چھوٹے سوالات رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے. یہ جو تعریف آپ نے بیان کی اس کے لیے یقیناً جسے ہم کہتے ہیں نا, یعنی آپ کیونکہ استاد بھی ہیں اور ایک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک ہوتا ہے ڈسکورس, اس کی تیاری. اس کو ذرا اور آگے بڑھا دیتے ہیں, ٹیچنگ میتھڈولوجی. یقیناً یعنی ہم بات کریں دینی پیراڈائم میں, بس کہ دینی پیراڈائم میں کیا جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس کا کوئی ڈسکورس ہمارے سامنے ہے, یعنی وہ پرائمری سطح ہو, وہ سیکنڈری سطح ہو, وہ ہماری یونیورسٹی کی سطح ہو, وہ ہمارا ڈاکٹریٹ ہو, وہ ہمارا پوسٹ ڈاک ہو, وغیرہ وغیرہ. علم کا کینوس بہت بڑا ہے. علم ہم مانگے ٹانگے کا علم لے لیتے ہیں اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم آ گیا. درمیان میں آپ نے ایک بات بڑی شاندار عطا فرمائی کہ دنیاوی علم اور دینی علم, ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ جو دنیاوی علم ہے وہ بھی اصل میں دینی علم ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ تو اس کو جو گفتگو آپ نے فرمائی, جو تعریفات آپ نے واضح کر دیں, یہ عملی شکل میں کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, ہر جگہ پہ بٹ اینڈ پیسز میں کام ہے, اور بٹ اینڈ پیسز میں کام اس لیے ہے کہ کم قسمتی یہ ہے کہ مسلمان مملکتوں نے جو 3 شعبے تھے مردم سازی کے, ایک تعلیم و تربیت, دوسرا معیشت, تیسرا قانون, ان تینوں کو مانگے تانگے سے گزارا کیا ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں پہ کریٹو کام ہی نہیں کیا جو مسلمان پیراڈائم میں ایک اسلام کی پیراڈائم میں کام کیا جاتا, اور اس پہ آپ کوئی ڈسکورس ڈیولپ کر کے ایک لرنر پروفائل طے کرتے. میں پوسٹ ڈاک کا لرنر پروفائل طے کرتا, پرائمری کا لرنر پروفائل طے کرتا. تو یہی میرا سوال ہے, یہی میرا سوال ہے. تو اب یہ یعنی میرے ہی سوال کو آپ ہے نا, آپ اس کا کینوس, اس کا قد بڑھا رہے ہیں میرے سوال کا. تو جب یہ نہیں ہوا تو ایسے میں جو ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان استاد, تو مسلمان استاد اس منصب کا اہل ہے یا محض وہ تنخواہ لینے کے لیے اپوائنٹ ہوا ہے؟ دیکھیں, اس بیچارے کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اس وقت کہ وہ کس منصب, کس ذمہ داری کا کام کر رہا ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا ٹائٹل ہے. جی ہاں. جس ٹائٹل کا انتخاب کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے, کہ دیکھیں استاد کی نسبت نبی تک پہنچتی ہے. اللہ اکبر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو تعلیم, تو
ہمارے ساتھ آپ نے جو آیات فرمائی ہیں تو اقرا رہ گیا، بسم ربک الذی خلق نکل گیا، تو ہم نے صرف اقرا کو علم سمجھ لیا اور الفاظ کی جگالی کو علم سمجھ لیا. تو وہ الفاظ جو ہیں نا، وہ جو شخصیت میں ڈھلنا تھا جس طرح، اور جس طرح شخصیت سازی ہونی تھی ان کی بنیاد پہ، وہ شخصیت سازی تو کسی کے ذہن میں ہی نہیں ہے، کسی کے علم میں ہی نہیں ہے. سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اس کے بعد دوسری درسگاہ کوئی تعلیم ہے. بچے کی شخصیت سازی میں آج دنیا نے اس بات کو تحقیق سے مان لیا ہے کہ بچے کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ دو اہم کردار ہوتے ہیں اس کی شخصیت سازی میں. ایک ماں باپ، دوسرے استاد. جی وہ معلمات، وہ معلمین جو اس کی زندگی میں 12-13 سال تک آتے ہیں، جی سب سے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت سازی کرتے ہیں، اور پھر اساتذہ ہوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیں آپ اس طرف سے نہیں، آپ اس طرف سے آئیے. کیا میں، آپ، ہم سب اپنے بچے کو جب اساتذہ کے حوالے کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک کوئی پیرامیٹر ہے اس کچھ بھی استاد نہیں ہے کا؟ ہمارے پاس، کچھ ہمارے بھی نہیں پاس ہے. تو کوئی پیرامیٹر بھی نہیں ہے. جی دوسری طرف آ جائیے، کیا استاد بننے کے لیے کوئی بنیادی صلاحیتیں درکار ہیں؟ کوئی بنیادی ڈسکورسز کا پڑھنا ضروری ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس اور سوشل اسٹڈیز پڑھانے والا ایک مسلمان استاد ہو اور ایک غیر مسلم استاد ہو تو فرق کیا ہوگا؟ کیا کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق بہت ہے. بڑا فرق ہے. تو جو مسلمان استاد سائنس پڑھائے گا وہ تو مخلوق کی عظمت نہیں بٹھائے گا، مخلوق کے خواص کی پہچان کے ذریعے خالق کی عظمت بٹھائے گا نا. سبحان اللہ. لیکن سوال یہ ہے انیک بھائی، کیا اس انٹیگریشن کو آج کا استاد جانتا ہے؟ کیا میرے سائنس کے ٹیچر کے علم میں ہے، سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر کے علم میں ہے کہ قرآن کریم، احادیث، دین اس پرسپیکٹو میں، اس ڈائنامکس میں کیا بات بیان کر رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ انسان کی خلقت کے حوالے انیٹمی پڑھا دی اور قرآن نہ پڑھایا. جی تو قرآن تو نطفے سے شروع ہو کے آپ کی تخلیق کو جی ذکر کر سبحان رہا ہوتا اللہ، ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ جو انٹیگریشن ہے، یہ جو ڈسکورس ہے نا، جی یہ انفارچونیٹلی یہی چیزیں ڈیولپ نہیں ہو سکیں. یعنی آپ اس، یہ جو مردم سازی کی درسگاہ ہے جسے تعلیمی ادارے کہتے ہیں، ان کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے، آج تو وہ لرنر پروفائل بھی کسی کے سامنے نہیں ہے کہ اینڈ پروڈکٹ میں آپ بنانا کیا چاہتے ہیں. صحیح. مہارتوں کے مجموعے کو علم سمجھتے ہیں، اسکلز کو علم سمجھتے ہیں. ایک عرصے تک تو تعلیم و تربیت کہا بھی جاتا تھا، اب تو تربیت کا لفظ ہی نکل چکا ہے. تربیت کسے کہتے ہیں وہ تو نکل ہی چکا. تو آپ نے صرف اور صرف چند مہارتوں کے مجموعے کو علم گردانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہم ایک نوکری کرنے والی قوم، بچوں کی قوم وہ تیار کر رہے ہیں، اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ جب میں فرض کیجیے MBA وغیرہ میں کر لوں گا، IT وغیرہ میں آگے چلا جاؤں گا، تو مجھے ایک اچھی نوکری کیسے مل جائے گی، اور میں صبح ٹائی لگا کر آفس کیسے جایا کروں گا. تو ایک غلامی کی نسل، وہ یعنی غلامانہ نفسیات کے ساتھ وہ تیار ہو رہی ہے. بلکہ ہمارا جو دین جس طرح ایک آزاد فکر کو جنم دیتا ہے کہ ایک آزاد بچہ، پھر آزاد شہری، مملکت کا حصہ وہ بن رہا ہے، اسے بننا چاہیے. لیکن جس طرح کا نظام تعلیم ہمارے پاس ہے، جس جانب آپ نے گفتگو فرمائی، وہ احساس کمتری میں مبتلا بچوں کے سوا کیا پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. اب ٹو ڈوز، یعنی اب یہ تو ہم نے بہت ساری باتیں یہاں کر لی، اور آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل واضح کر دی یہ بات. پھر ایک غلامانہ ذہنیت، غلامانہ نفسیات، مغرب سے درآمد کیے ہوئے، یعنی علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، زہریلے دودھ سے کیا ہم دین کا صحت مند مکھن تیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن آج یہ دیکھیے کہ مغرب کی ایک ڈومینیشن، ہاں مطلب مغرب کا کے پاس جو علم ہے
مغرب کے علم کو تو آدمی قبول کر لے، لیکن وہ جو کوئی بھی علم ہوتا ہے وہ اپنی تہذیب لے کر آ جاتا ہے کہ آپ مغربی علم کو بھی مانیں اور مغربی سوچ کو بھی اپنائیں۔ یہ ایک زہر انجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑے مسائل ہیں، لیکن اب ہم آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھتے ہیں کہ تربیت، پہلے استاد کی تربیت ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ بچوں تک بات پہنچائے گا۔ کون کون سی رکاوٹیں ہیں ایک استاد کے سامنے؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ معاشرے نے اس منصب کو عزت دینا چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ معاشرے میں اس پیشے کی عزت نہیں ہے۔ معاشرے میں جس پیشے کی عزت نہیں ہوتی ہے اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ایک صحت مند ذہین ذہن ہوتا ہے وہ اس کی طرف نہیں آتا، جی ہاں، کیونکہ وہ اس کو کوئی گردانتا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ بات ہوتی ہے ریاستوں کے پاس کہ ریاستیں سمجھتی ہیں کہ کون سے کردار ہیں جن کی معاشرے میں تشکیل، ان کی عزت دلوانا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ۔ تو جب آپ کے پاس اس پیشے منصب کی عزت عظمت ہی نہیں ہے، اور پھر کسی تربیت گاہ سے وہ خود گزرا نہیں ہے جس میں اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ صرف اور صرف فزکس پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں، بلکہ آپ مربی بھی ہیں، آپ مینٹور بھی ہیں، آپ کے ذمہ تربیت بھی ہے، اور فزکس کے ذریعے آپ نے اس بچے کی ذہن سازی بھی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی ذہن سازی کے ساتھ ساتھ اس بچے کو اللہ سے ملانا ہے۔ ذہن سازی ہے یہ کہ آپ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے، اچھا تو اب اس کے لیے تو اس کو انٹیگریشن چاہیے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ اسلامک انٹیگریشن کروں گا کیسے، اور اب جب یہ مغرب کا زہریلا دودھ آئے گا تو اس کی اسکریننگ کیسے کروں گا، اس کو میں آئیڈینٹیفائی کیسے کروں گا، جی، تو اس کی اسکریننگ کرائٹیریا آپ کے پاس کوئی ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے نہیں بھائی، وہ ہے ایسی تربیت گاہوں کی جہاں اچھے اساتذہ تیار ہو سکیں۔ آپ اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 کروڑ کی آبادی کا کم و بیش یہ شہر ہے، اس شہر میں اساتذہ کی تربیت گاہیں انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، تربیت گاہیں نہیں ہیں آپ کے پاس، کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ آئیں گے تو آپ پڑھانا شروع کریں گے، ورنہ بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، کوئی کرائٹیریا نہیں۔ آپ کے پاس کوئی ٹیچنگ لائسنس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اس ہمارے ملک میں لائسنس نہیں ہے کہ آپ گاڑی چلانے کے لیے تو لائسنس لے سکتے ہیں، ٹیچر بننے کے لیے کوئی لائسنس نہیں ہے، آپ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے کچھ بھی۔ اب آپ سوال سوچئے، آپ نے یہ کومپل ایک ایسے مالی کو آپ نے مالی بنا دیا ہے، اس کو اس کے ہاتھ میں دیے جس کو درانتی کینچی چلانا نہیں آتی، وہ کومپل کو کاٹے گا یا کانٹے کو کاٹے گا، وہ کیا کرے گا یہ نہیں پتا کسی کو بھی۔ ٹھیک، تو اب جب یہ آپ تربیت گاہی نہیں ہے اور وہ ڈسکورس بھی نہیں ہے، وہ پروفائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو یہ بھی نہیں پتا جانا کہاں ہے، میں نے ان بچوں کو کیا بنانا ہے، میں نے بچوں کو۔ تربیت کا عالم یہ ہے کہ تربیت تو آپ کی مارک شیٹ کا حصہ نہیں ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر مارک شیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ آپ کی درسگاہ تو جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں وہ تو ایک بہت اچھی پیسہ بنانے کی مشین پیدا کرتی ہیں، جس کو کے پی آئیز بنانا آتی ہیں، اس کو ٹارگٹ بنانا آتے ہیں، اس کو پیسہ بنانا آتا ہے، اس کو دولت کمانا آتا ہے۔ حلال کیا چیز ہوتی ہے، حرام کیا چیز ہوتی ہے، حلال ذرائع کیا ہوتے ہیں، حرام ذرائع کیا ہوتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں، قناعت کسے کہتے ہیں، انفاق کسے کہتے ہیں، یہ تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے آپ کا، یہ تو آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ فائنینشیل انکلوژن پڑھاتے ہیں تو وقف نہیں پڑھاتے، زکوٰۃ نہیں پڑھاتے، انفاق نہیں پڑھاتے، صدقات نہیں پڑھاتے۔ مغرب، ارے بھائی اس ضرورت کو پورا کرنے کے ہمارے ایک الگ طریقے ہیں، مغرب کا ایک الگ طریقہ ہے، ہمارا جو طریقے ہیں وہ ہماری زندگی دین کا حصہ ہیں۔ یقیناً، تو تو آپ اب کسی کیا کو کیا جائے؟ میں نے آپ کی خدمت میں سوال تربیت رکھا گاہیں تھا، بنائیں تربیت اساتذہ کے گاہیں لیے، بنائیں، ٹھیک ہے، نمبر اور 1 اساتذہ کریکلم بنائیں، نصاب وہ بنائیں جی، جس کے ذریعے سے مطلوبہ شخصیت حاصل ہو سکے،
اور اللہ کے واسطے بیٹھ جائیں وہ مطلوبہ شخصیت ہے کیا، وہ لرنر پروفائل تو طے کر لیں جی in terms of attitude, in terms of behavior, in terms of dealing, in terms of mindset. سارا آپ کا لرنر پروفائل اسکلز پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے پورا اسکلز پہ. اس پورے لرنر پروفائل میں ایٹیٹیوڈ بیہیویئر نہیں ہے. ٹھیک یعنی جو ایویلیویٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اچھا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ مارک شیٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جی بالکل انسان بنانا تو کسی کے ذہن میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر مارک شیٹ تبدیل ہوتی ہے ڈگری میں، ڈگری اور میں پھر ڈگری بھنائی جاتی ہے. تو اب چونکہ ڈگری رسید ہوتی ہے آپ کے تعلیمی اخراجات کی، جی جو آپ نے ایکسپینس کیا ہوتا ہے نا، ٹھیک اس ایکسپینس کی یہ ڈگری جو ہے نا یہ رسید ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈگری بنانے کے لیے پھر آپ جاتے ہیں. اچھا لیکن پڑھانے والے کی نیت نہیں تھی، پڑھنے والے کی نیت نہیں تھی، تو اب اگر اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے میں ناکام ہوں. کیونکہ انسان، اچھا انسان بننا تو تعلیم انسان بننے کے لیے تو لی نہیں تھی کسی نے، جی ہاں وہ تو نوکری کے لیے لی تھی. جی ہاں اچھا انسان بننا تو کسی کے ذہن میں تھا ہی نہیں، ٹھیک. اس کے ذہن میں تو یہ تھا نوکری ملے گی مجھے. جی ہاں اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب آپ نے اس کو اچھا انسان نہیں بنایا، آپ نے اس کو کسی پروسیس سے نہیں گزارا، آپ نے اس کو تربیت نہیں سکھائی، آپ نے اس کو مربی نہیں بنایا، آپ نے اس کو مینٹور نہیں بنایا، آپ نے کوچ نہیں بنایا، اس کو کاؤنسلنگ نہیں سکھائی، اور جو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا اس کو آج کے بچے کے لیے ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں سکھائی، تو بھائی پھر تو آپ نے مالی بنایا ہے ایک ایسے کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لون ہے، یہ کھیت ہے، یہ ہل چلانا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بتا دیا ہے. تو بھائی تو اب چند بڑے کام جو استاد کو کرنے چاہیے. ایک ان کی تمام باتیں جو آپ نے بیان فرمائی، سب سے بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ تربیت گاہیں، وہ تربیت گاہیں جو استاد کی تربیت کرے. یعنی اساتذہ ہمارے وہاں جائیں، سیکھیں کہ پڑھانا کسے کہتے ہیں. یہ کوئی 50 منٹ کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کی ذمہ داری کیا کیا ہے. انٹرو میں نے ایک بات کہی تھی کہ کہیں نوکری نہیں مل رہی تو استاد بن گئے. ایسا نہیں ہے. ایک منصب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جو آپ نے بات کی کہ انما بعثت معلما، جو سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. کلاس میں آپ جاتے ہیں تو کلاس کا ماحول، اس میں سوال اٹھانے کی گنجائش ہے یا نہیں. آج کا استاد سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا. یعنی بائی اینڈ لارج بات ہو رہی ہے. بہت اچھے اساتذہ ہیں آپ جیسے بھی کہ جو سوال اٹھائیں. ہمارے اساتذہ میں سے اکثر کے علم میں یہ بات بھی نہیں کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے. ارشاد فرمائیے. میں نے آپ سے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا کیا ہیں جن کو ہٹایا جائے، اور اساتذہ کے اندر یہ پوائنٹس ہیں، مطلب یہ خوبیاں خصوصیات ہونی چاہیے. اور یہ تو ابھی ہم محض علم کی بات کر رہے ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ کردار، کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. پہلے ہوتا تھا نا کہ ارے صاحب یہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، انہوں نے پڑھایا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اخلاق، کردار، جو تربیت کی آپ نے کی بات، وہ بھی اساتذہ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. اب اسکول کالج کے بعد ٹیوشن سینٹر وہ ذمہ داری میں آ گئی ہے بات، جو ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر. ارشاد. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اخلاص، دوسری خیرخواہی. سبحان اللہ. اگر وہ خیرخواہ نہیں ہے، امپیتھی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بچے کی شخصیت کو بگاڑ دے گا، سنوارے گا نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب خیرخواہی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ اپنا غصہ، اپنی کھنس اس بچے پہ نکالتا ہے، اس کو ٹیز کر کے. اور بچے کے سامنے اس استاد کا ایک منفی چہرہ آتا ہے جس سے اس کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو ٹیز کر رہا ہوتا ہے. اور
اس کی غیبت کرتا ہے، کلاس روم میں بیٹھتا ہے، لوگ ٹیچرز کے ساتھ جا کے بیٹھے گا ٹیچرز روم میں، تو وہاں پہ جا کے غیبت کر رہا ہوگا اس کی. اب استاد اگر خود غیبت کر رہا ہے، استاد خود جھوٹ بول رہا ہے، استاد خود سبق کی تیاری کر کے نہیں آ رہا ہے، استاد خود مطالعے کا شوقین نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کریں گے آپ اس کو؟ مطلب استاد کے تو اگر میں استاد ہوں تو انیق صاحب میرے پاس مستقل مطالعے کے لیے کتاب رہنی چاہیے، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ، اپنے علم کو تازہ کر رہا ہوں. جی انیق بھائی، علم، اخلاق اور ایمان یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے، ان کی کیفیات جو ہوتی ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. علم تو آج تو دنیا کہتی ہے ڈگری ایکسپائر ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ نئی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آگے پڑھنا ہوتا ہے آپ کو. ایک تو مطالعے کے ذریعے اپنے علم کو تازہ رکھنا، پھر اپنی ذہنی جلا کے لیے اور اپنے مائنڈ سیٹ کے لیے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھنا، تاکہ اپنے فن کو اس کے ساتھ جوڑ سکیں. انٹیگریشن کیسے کریں گے آپ اسلامک انٹیگریشن کریں گے کیسے؟ آپ کچھ بھی پڑھائیں آپ چاہیں، لیکن اس کا تعلق خالق سے کیسے جوڑیں گے؟ اس کا تعلق یعنی وہ پڑھتے ہوئے برتری محسوس کرے. ریاضی پڑھانے والا یہ بتاتا ہے کہ ریاضی کے اندر جو ہے وہ ریاضی کس نے بنایا، الجبرا بنایا کس نے ہے، یہ ہند سے لیے کہاں سے گئے ہیں، ہند سے آئے کیسے ہیں آپ نے. پرسنٹیج پڑھاتے ہوئے زکوٰۃ کیوں نہیں پڑھاتے، پارٹنرشپ کیوں نہیں پڑھاتے، شرکت کیوں نہیں پڑھاتے، میراث کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ بھی تو یہاں بھی تو میتھمیٹکس کی ضرورت ہے نا. استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ فن تم نے نہیں سیکھا نا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی اس فن کے بغیر بیکار ہے. اچھا یہ جو منتقل کرتا ہے نا وہ اپنے اندر سے کیفیت کو منتقل کرتا ہے، کیونکہ اس کو فن پہ عبور ہوتا ہے، سوالات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ سامنے والے بچے کے سوال کو مزید بڑا کر کے آگے بیان کرتا ہے. تو وہ بھی سامنے والا بھی فخر سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے سوال. انفارمیشن کا نام نالج نہیں ہے. نالج تو بنیادی طور پہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، انفارمیشن بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ایکسس آف انفارمیشن نے تو پھنسوا دیا، دنیا پلٹ کے آ رہی ہے واپس. آپ سوچیں نا کیوں دنیا نے پابندیاں لگانے چلی گئی ہیں. 12 سال کے بچے کو آپ ٹیب ہاتھ میں نہ دیں، موبائل ہاتھ میں نہ دیں. آپ سوچیں نا 2.5 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے میں 250 آبجیکٹ رکھ دوں، کیسے دیکھے گا بھائی؟ وہ بچہ وہ گھبرا جائے گا. اتنی ساری انفارمیشن میں نے دے دی. ارے آپ نے نالج نہیں دی، ایک انفارمیشن دی جو غلط راستے سے دی ہے آپ نے. دنیا اب خود دیکھیں نا، اب بجٹس پاس کر رہی ہے، سویڈن گورنمنٹ پاس کر رہی ہے، اب $1 بلین کے بجٹ پاس ہو رہے ہیں. کتابیں چھاپو بھائی، ٹیب ہاتھ میں لو، واپس لو ٹیب سارے کے سارے، کیونکہ آپ نے اس کے نیورونز تباہ کر دیے. آپ نے اس بچے کے اندر جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت ختم کر دی، سوچنے کی صلاحیت ختم کر دی. آپ نے اس کے ہاتھ میں ٹیب دے دیا، اس نے تو سوچنا چھوڑ دیا، اس نے تو جا کے تلاش کیا اور بتا دیا. آپ نے اپنی شخصیت کو ایسے پیش کرنا ہے کہ آپ سے خود تعلق ہو اور آپ کے درمیان سوال پوچھنے میں حجاب نہ کرے وہ بچہ. تو اگر یہ حجاب ہوگا تو پھر اس بچے سے آپ کا کوئی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ خیرخواہ ہیں تو یاد رکھیے گا خیرخواہی جو ہوتی ہے وہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی. خیرخواہی تو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس بچے کو آپ پرسنل اٹینشن دیتے ہیں، اور پھر آپ کے اور بچے کے درمیان ٹیوشن نہیں ہوتا. دیکھیں بنیادی طور پہ ٹیوشن آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اسی سبجیکٹ کی اسی کلاس کے بچے کو، کہ اس کا مطلب یہ کہ میں کلاس میں نہیں سمجھا سکا نا، کلاس میں سمجھانے سے قاصر رہا میں. تو آپ مجھے یاد ہے اپنے ہمارے والد صاحب مرحوم وہ ٹیچر تھے، کیمسٹری کے پروفیسر تھے، اور کیٹ کالج پٹاروں میں رہے، صادق پبلک اسکول بھاولپور میں رہے، کئی جگہ. اچھا ہر جگہ پہ ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ شام کو پڑھاتے ضرور تھے، بچے ان کے پاس پڑھتے تھے آ کے. ساری زندگی ٹیوشن نہیں پڑھایا، کبھی ٹیوشن نہیں پڑھایا، اور ہمیشہ ایکسٹرا کلاسز لی. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تنخواہ کس طرح حلال ہوگی جب میں درسگاہ میں اس بچے کو سمجھا ہی نہیں سکا. کیا بات ہے. تو میں اس کو بلا کے سمجھاؤں گا. اچھا یہ جو خیرخواہی ہوتی ہے نا، یہ ہی آپ کا بنیادی وصف ہوتی ہے ایک عام آدمی میں اور معلم میں، کیونکہ وہ مربی ہوتا ہے، اس کے سامنے بچے کی تربیت ہوتی ہے.
تو اب وہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہے، وہ اس کی شخصیت سازی بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، خود بھی تلاش کرتا ہے کہ اس علم کو کس طرح سہل کر کے میں پیش کر سکتا کیا ہوں، بات ہے. میں اس کے اندر ایکٹیویٹیز کون سی ڈال سکتا ہوں، میں اس کے اندر میتھڈالوجی کیسے چینج کر سکتا ہوں. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شاگرد مجھ سے اچھا استاد ثابت ہو اور مجھ سے آگے جائے. جی. سب سے زیادہ فخر کی چیز کسی استاد کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد اس سے آگے نکل جائے اور وہ فخر سے کہہ سکے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے، اس نے مجھ سے پڑھا ہے الحمدللہ. تو اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جی ہاں. اب آپ نے اس کو اچھے اخلاق سکھا دیے، یہ جب زندگی میں سچ بولے گا اجر آپ کو ملے گا، یہ حلال کمائے گا اجر آپ کو ملے گا. تو آپ نے ایک تو سب سے بڑا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی تربیت پہ بھی توجہ دینی ہوتی ہے اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی توجہ دینی ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشنی ہوتی ہے اور اس بچے کے اوپر بھی محنت کرنی ہوتی ہے. تو آپ کا دو طرفہ کام ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عملی مشغولیت میں اساتذہ اپنے مطالعے سے غافل ہو جاتے ہیں اور صرف کتاب کی حد تک رہ جاتے ہیں اور خارجی مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے. باقی چیزوں میں میتھڈالوجی کے اعتبار سے، ٹیچنگ اسکلز کے اعتبار سے، دنیا تجربات کی بنیاد پہ نئی نئی اسکلز، مہارتیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ ان مہارتوں کے ذریعے اس مضمون کو کس طرح اس کے اندر تسہیل پیدا کر سکتے ہیں، آسان کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز کیسے آپ اس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. اور پھر ایک مسلمان استاد کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اسلامک انٹیگریشن ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر انٹیگریشن کیسے کرتے ہیں آپ اس کے اندر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہی کرنے سوال کے میں کام آپ ہیں. کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا جو آپ نے بیان فرمایا کہ اسلامک انٹیگریشن یہ ضروری ہو. وہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، یعنی جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اگر اس میں سے اللہ کو نکال دیا جائے تو وہ سب کچھ رہتا ہے، علم نہیں رہتا. العلم مخافت اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم خدا خوفی کا نام ہے. آج سیکولر انداز سے علم کی ترویج اور اشاعت ہو رہی ہے. کیا علم سیکولر ہو سکتا ہے؟ علم سیکولر نہیں ہو سکتا، فن سیکولر ہو سکتا ہے. فن ہو سکتا ہے، کوئی مہارت ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی علم کی ایک الگ ڈیفینیشن ہی کوئی اور کر دی ہے، پرسپیکٹیو ہی کچھ اور ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے انیک بھائی جو آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم احساس کمتری غلامانہ ذہنیت کے ذریعے اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اسے علم سمجھتے ہیں، جو کہ علم نہیں ہے. وہ ایک سیکولر بنیادوں پہ بنا ہے. اس کی سائیکالوجی کے اندر جو ہے وہ مطلب اس کی سائیکالوجی میں خدا خوفی نہیں ہے، خدا کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے اور برزخ کا انکار ہے. اس کے اندر تو وہ تو نبی کو نہیں مانتا، وہ تو خالق کو نہیں مانتا، وہ تو ربوبیت کا انکار کرتا ہے. اس کی سائیکالوجی میں پڑا ہوا ہے. کتاب تو سرفیس ہے، کتاب تو ایک سرفیس ہے، کتاب تھوڑی کوئی ہے. کتاب تو ایک اصل چیز تو وہ سائیکالوجی ہے جس کی بنیاد پہ. اور اب تو ایک اور چیلنج آ گیا ہے. اب جو چیلنج ہے، جو زی جنریشن کا چیلنج ہے، جو اب کریکلم کا چیلنج ہے، اب تو وہ کہہ رہا ہے، دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ یہ پورا کریکلم نفس پرستی کی بنیاد پہ بنا ہے. ٹھیک ہے. یہ خواہشات کو مطاع مانتا ہے، اطاعت خواہشات کی ہے، نفس کی ہے. تو آج کا جھگڑا تو خدا پرستی اور نفس پرستی کا ہے. ایک علم خدا پرستی سکھا رہا ہے، ایک علم خدا خوفی سکھا رہا ہے، ایک علم نفس پرستی اور خواہشات کی اتباع سکھا رہا ہے. تو دو ڈیفرنٹ چیزیں اور دونوں کو آپ علم کہہ رہے ہیں. تو سب سے بڑا دجل یہ ہے آج کی دنیا کا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو علم کہہ دیا جو کہیں سے بھی علم نہیں ہے. ہاں وہ آپ اس کو فن کہہ دیں، آپ اس کو مہارتیں کہہ دیں، اب لیکن اس کو علم نہیں کہہ سکتے آپ. وہ علم نہیں ہے بہرحال، کیونکہ وہ جن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے وہ بنیادیں علم کی بنیادیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. علم کی بنیادیں ہی خدا خوفی سے شروع ہوتی ہیں، وہ تو اقرار ربوبیت سے شروع ہوتی ہیں. وہ تو کائنات کا رب خالق کسی کو مانتے ہیں اور مخلوقات کو مخلوق مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ مخلوقات جو ہیں ان کا بنانے والا خالق الاسباب بھی ہے، مصرف الاسباب بھی ہے، وہی مسبب الاسباب بھی ہے. سبحان اللہ.
یہ چیزیں اپنی ذات میں جو بھی خواص کا ادراک آپ نے کیا ہے، ان خواص میں کمی بیشی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے والے ہیں. وہ یہاں سے جب آپ علم، تو آپ کی پہچان، آپ کا پرسپیکٹیو، آپ کا پیراڈائم، آپ کا ورلڈ ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے. دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، آپ کیسے اس کو میچ کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو وہ انیک بھائی رکشا بنانے کے کارخانے میں اخلاص نیت کے ساتھ بھی ٹرک بنانا چاہیں تو ٹرک نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. وہ سانچے جو ہیں نا وہ رکشے کے لیے ہیں، ٹھیک. وہ ٹرک کے سانچے نہیں ہیں. ٹھیک. ہم بضد ہیں کہ اسی سانچے سے ہم نے یہ نکالنا ہے. ٹھیک. سانچے چینج کرنے پڑیں گے نا آپ کو. آپ کو سانچے چینج کرنے پڑیں گے نا. فیکٹری کیا ہے؟ فیکٹری تو اسکول ہے، فیکٹری تو دستگاہیں ہیں. انجینئر کون ہے؟ انجینئر تو اساتذہ ہیں. تو آپ کو را مٹیریل جو بچے مل رہے ہیں، تو آپ نے جو را مٹیریل پرووائڈر ہے ماں باپ، اس نے بھی نہیں دیکھا ہے. جی. اور جس کو اینڈ پروڈکٹ چاہیے اس کو بھی خیال نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اس وقت ہمیں ماں باپ کو اور اساتذہ کو دو اہم چیز، اور ریاست تو ہے ہی کہ ریاست کے ذمہ تو میں ایک ہی کام کرتا ہوں کہ اساتذہ کی تربیت اور علم کی تشکیل اور اس منصب کو عزت، جی. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جی. اساتذہ کو خود احساس ذمہ داری، ماں باپ کو اپنے اندر احساس ذمہ داری، اور بچوں کے لیے اچھے مربی کو تلاش کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کریں. جی جی بالکل، وہ نقصان جو ناقابل تلافی ہے. ناقابل تلافی نقصان. اچھا، اب اس میں مفتی صاحب کے وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، شاید یہ آخری سوال ہوگا آپ کی خدمت میں ہمارا. وہ سوال یہ ہے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، پھر سیکولر تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو آپ نے بیان فرما دیا تفصیل کے ساتھ. علم میں سے توحید کو نہیں نکالا جا سکتا. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دنیا بدلتی جا رہی ہے، تو نئے نئے پیمانے آتے جا رہے ہیں. تو آج کے بچے وہ بچے نہیں ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس وہ نہیں ہیں کہ جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن سوالات تو ہم بھی اٹھاتے تھے اس زمانے میں. آج کا بچہ ہم سے میلوں آگے ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے. خاص طور پہ بڑے تعلیمی ادارے پاکستان کے، ان بچوں سے بات کرنا ایک چیلنج ہو جاتا ہے. جب آپ کو بڑا واسطہ ان سے رہتا ہے، ان بچوں سے، وہ بچیاں سوالات اٹھاتی ہیں. ہم انہیں ایمانیات کی بنیاد پہ تو قائل کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزوں کو ریشنلائز کرنا ہوتا ہے، دلائل دینے ہوتے ہیں، آرگومنٹل ہونا پڑتا ہے. کیا آپ کو ایسا یعنی ایسا نہیں دکھتا کہ ہمارے پاس جو اساتذہ کی اکثریت ہے، ان کے پاس، یعنی اکثریت کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے؟ نئے مسائل، نیا انداز فکر، جیسے اب میں اے آئی کی بات کروں، کتنے ہمارے معزز علماء ہیں جو آج کے جدید مسائل سے آشنا ہیں، اور نئے بچے بچیوں کے جو آج ڈگری کر رہے ہیں، ماسٹرز میں ہیں، اور اے لیولز اور او لیولز کر کے وہ بچے بچیاں آگے آئے ہیں، تو ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کے شافی جوابات دینے کی اہلیت ان کے اندر ہو. اگر نہیں ہے تو وہ کیسے پیدا کریں؟ دیکھیے انیک بھائی، یہ بات تو ہے کہ جیسے آپ نے کہا تو اکثریت کے پاس تو یہ نہیں ہے. آئے کیسے؟ اسی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے جہاں ہم ان ڈسکورسز کو، ہم خاص طور پہ سوچیں کہ یہ جو ڈسکورسز آ رہے ہیں، ان ڈسکورسز کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بچے کو جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان بھی ہے، وہ مانتا بھی ہے. اب اس کے ذہن میں اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے، کوئی سوالات، اشکالات پیدا ہوئے ہیں، تو ان اشکالات کو، سوالات کو مثبت انداز میں کیسے دور کیا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 کہ بعض اوقات یہ اشکالات، یہ شکوک و شبہات اگر یونیورسٹی کا پروفیسر خود پیدا کر رہا ہو، دیکھیں یہ تو ایک، یہ تو اور کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہو رہا ہے.
اور کچھ ادارے تو اس بارے میں مشہور ہیں، سب کو پتہ بھی ہے. جی اور کم قسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ کیونکہ ہم امداد ہی اس بنیاد پہ لیتے ہیں، فورن ایڈز اس کنڈیشنز پہ آتی ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ جب تک یہ فحاشی نہیں پھیلائیں گے. دیکھیں ہمیں اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ نیریٹیوز جو ہوتے ہیں، ڈسکورسز جو ہوتے ہیں نا انیک بھائی، آج کی دنیا میں یہ پوری سائنس ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ ڈسکورسز. آج سب سے بڑا جو دجل ہوا ہے اس علم کے ساتھ وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے نیریٹیوز کو چینج کر دیا ہے. ٹھیک آپ نے فحاشی کی ڈیفینیشن کو ہی چینج کر دیا ہے. ٹھیک آپ نے ڈائیورسٹی کے نام پہ جو سائنس آف ریلیشن شپ تھی اس کا جنازہ نکال دیا ہے. ریلیشن پہلا کام کیا کریں اس پہلا کام آپ سب سے بڑا یہ کریں کہ بھائی ہم کوئی ایسی چیزیں اسٹارٹ کریں جہاں پہ ان بچوں کو انگیج کریں، اور ان بچوں کو انگیج کر کے ان کے جوابات، جو آپ ایک لفظ علامہ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کام شروع کریں کہ جس سوشل سائنسز سے جہاں سے یہ زہر آیا ہے اس علم کا تزکیہ کریں. اس علم کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. آج سائنس سے فطور نہیں آیا، آج سوشل سائنسز کے راستے سے آیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ نے کہیں پہ بند باندھنا ہے. کچھ لوگوں کو بیٹھ کے اس پہ مواد بھی لے کر آنا ہے. جی جی ہمارے پاس مٹیریل بھی اویلیبل نہیں ہے. ورنہ یہ ہمارے بچے بچیاں ایتھیزم کی طرف چلے جائیں گے. کون چلے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی میننگ فل ڈیبیٹ سے نہیں آیا ہے، وہ آپ کے پاس فحاشی اور شہوت کے راستے سے آیا ہے. خطرناک راستہ ہے. جی وہاں پہ کوئی میننگ فل ڈیبیٹ نہیں ہے. وہ شہوت کے راستے سے آیا ہے، وہ فحاشی کے راستے سے آیا ہے. آپ نے اگر بند نہیں باندھا اللہ کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو یہ بتانا کہ دین کی ریشنل بنیادیں ہیں کیا، اللہ تو اکبر. آپ اس کو بیچارے اور بھائی یہ قرآن کامل کامل کتاب کتاب کیسے کیسے ہے؟ ہے؟ تو کیونکہ آپ نے اس کو اگر اس کی عملی زندگی میں نہیں لے کر آئے تو انیک تو بھائی یہ بڑی ذمہ کھیتی داری کا ہے. رکھوالا یہ کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. یہ چڑیاں نہیں، گدھ ہیں. گدھ ہیں یہاں پہ، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو اس بیچاروں کو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ یہ تو بیچاری ایک آرفن جنریشن ہے. جی اس کی تو بس کیئرنگ ایٹیٹیوڈ جی کسی کے پاس بھی بالکل، نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ گیو اپ نہیں کیا جا سکتا. کام یہ کرنا ہے کہ کام جو جس کے پاس ہے ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنی ذمہ داری لینی ہے، ماں باپ سے لے کر ریاست تک سبحان اللہ. جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں. اور کچھ معاشرے کے ایسے افراد جو یہ کر سکتے ہیں اور فلاحی کام کر رہے ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا فلاحی کام ہے کہ اساتذہ کی تربیت گاہیں بنائیں اللہ کے واسطے. ٹھیک ہے. ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائیں. ٹھیک. اور ہر طرح کا ٹیچر، قاعدہ پڑھانے والے سے لے کے مونٹیسری پڑھانے والے سے لے کے پی ایچ ڈی تک پڑھانے والے اساتذہ کی تربیت جی وہ ایک تاکہ مسلمان ان کے استاد اندر کیا ایک خود کلیئرٹی ہو، خود کلیئرٹی آئے گی تو میں کلیئرٹی کو ٹرانسفر کروں گا. اور وہ بچوں کے سوالات کے جوابات دے اور انہیں قائل کرے، انہیں لاجواب نہ کرے. تو اس کے پاس اندر یعنی اتنا بھرا ہوا ہو وہ علمی طور پر کہ وہ کہے کہ ہاں بیٹا، ہاں بیٹی، کوئی سوال جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں. ہمارے بہت سارے اساتذہ کیونکہ علمی سطح ان کی پست ہوتی ہے، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، دین پیش کرنے والا بعض اوقات دین سے ہی واقف نہیں ہوتا. تو آپ اگر اس کو شٹ اپ کال دینا شروع کر دیں گے نا تو وہ دین بیزار ہو جائے گا. دین بیزار ہو جائے گا اور پھر کئی شکاری ان بچوں اور بچیوں کی طرف لپکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. مودی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. خواتین و حضرات، یہ کہ ایک مسلمان استاد کیسا ہوتا ہے، علم کسے کہتے ہیں، ذمہ داری کیا ہے، اور کون کون اسٹیک ہولڈرز جو بات کی مفتی صاحب نے، تو وہ کون کون ہیں. گھر میں ہم اپنی اولاد سے کیا تعلق رکھا ہوا ہے ہم نے علم کے حوالے سے، علم کی نسبت سے. خواتین و حضرات، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے چیلنجز، کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، 20-25 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہمارے بچے بچیاں جو بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی جو ذہنی طور پر جو انہیں ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. مفتی صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ خواہشات کو خدا بنا دیا گیا ہے، نفس پرستی. تو علم کہتے کسے ہیں، علم سے مراد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ایک مسلمان استاد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ مفتی محمد نجیب صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا اور ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔